اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہماری 25 جو تراویح ہے اس کے لیے جو مضامین ہیں، عموماً 26واں پارہ ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ ان مضامین میں سورہ احقاف مینلی، اور اس کے علاوہ سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اور سورہ فتح، سورہ حجرات اور قاف اور الذاریات یہ آتی ہیں 26ویں پارے میں۔ اور اس کا چیدہ جو اس کے اندر مضامین ہیں، میں انشاءاللہ اس سمری قرآن پاک کی جو سمری ہے میں پیش کروں گا۔ سورہ احقاف کہتے ہیں ریگستان، ریت کا ریگستانی علاقہ، عموماً عمان سے جو شروع ہو کر جزیرہ عرب میں پھیلا ہوا اس کو احقاف کہتے ہیں، ریت کا ٹیلہ، ریت کا۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عذاب کا نام تھا، غالباً قوم عود یا عاد کی طرف یہ عذاب آیا تھا۔ تو یہ کفار کو ڈرانے کے لیے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لاؤ گے، سرکار کو نبی و رسول نہ مانو گے، تو جس طرح باقی قوموں پر عذاب آیا ہے اور وہ تم سے بڑے طاقتور تھے، سیاسی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اس طرح سے مضبوط تھے، تو وہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جو قومیں اللہ کے حکم سے روگردانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیا کرتا ہے۔ تو یہ اس کے مراد یہ ہے۔ اور یہ سورہ احقاف غالباً یہ مکی دور کی آخری صورت ہے، اس کا آغاز خا میم سے ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نبوت کے 10ویں سال، آخری سال، کفار نے جب دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شب و روز محنت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑے مشکلیں کھڑی کی، حتیٰ کہ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا۔ سوشل بائیکاٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا کہ کوئی بھی عرب کا کوئی قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، نہ ان سے کوئی چیزیں بیچے گا، نہ خریدے گا، اور نہ ہی ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوگا۔ اور وہ تحریر لکھ کر انہوں نے کعبے میں رکھ دی، کوئی اس کو توڑے گا نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے چند نثاران، جان کی بازی لگانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دا ریسٹ آف دا فیملی ممبرز، آپ سارے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ 3 سال بڑے کٹھن گزرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آخری سالوں میں سفر طائف کا ارادہ فرمایا، وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اور پھر اسی سال حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح پھر 1 ماہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، اور وہ عام الحزن یعنی غم والا سال سرکار نے اس کو فرمایا ہے۔ تو اس کا یعنی اس صورت کا جو ہے وہ یہ ایک پس منظر ہے کہ غم اور دکھ کی گھڑی میں ان مشرکین اور کفار مکہ جب ظلم و ستم کر رہے تھے، اس کا یہ شان نزول ہے۔ اور اس میں جنات کا بھی ذکر ہے کہ اس عرصے میں جنات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کا ذکر ہے، آیت نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی ہے۔ ٹوٹل نام نامی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ٹوٹل قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا، اور ایک یہ سورہ محمد ہے، اور اس کے بعد دوسری صورت ہے، اس کے اندر بھی یعنی سورہ فتح کے آخری آیت میں بھی آیا ہے۔ تو سورہ محمد یہ شان نزول یہ مدینہ المنورہ میں کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ اور جب مدینہ میں مسلمان تھے تو پھر بھی طرح بہانے سے کفار مکہ کے ٹولیاں آتی اور مسلمانوں کو تنگ کرتے، وہاں کے یعنی تقریباً 300-400 کلومیٹر، 400 کے قریب کلومیٹر دور ہونے کے باوجود مسلمانوں کو وہ سکھ کا سانس نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس صورت میں قتال کا ذکر ہے، جنگوں کا ذکر ہے، اور 2 گروہ کا ذکر ہے واضح طور پر، کفار کا اور مسلمانوں کا۔ یہ کفار وہ ہیں کہ جو توحید کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر، اور مسلمان وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے اور جو فلاح پانے والے ہیں، جو سرکار اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فتح جو آتی ہے، اور سورہ فتح یہ بھی بڑی زبردست صورت ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے، اور یہ فتح مبین کا ذکر ہے۔ اور سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ نازل ہوئی، یعنی یہ مدنی صورت ہے۔
اور اس کی بھی پس منظر وہی ہے کہ کفار کی ریشہ روانیاں، ان کے طرح طرح کے پروپیگنڈے اور جنگ و جدل مسلمانوں پر تھوپنا۔ مسلمان بالکل آرام سے امن کے ساتھ، حالت امن میں قربانیوں کے ساتھ وہ حج اور عمرے کے لیے آ رہے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اور بڑا زبردست اس کی شقیں ہیں۔ 5 شقیں تفصیل ضیاء القرآن میں اس کی لکھی گئی ہیں، جو اکابر علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ پہلی شق یہ تھی، فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی مسلمان اور کفار 10 سال تک کا معاہدہ، امن کا معاہدہ، جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دوسری اس کی شق یہ تھی کہ اگر مکے میں سے کوئی مکے کا بندہ مسلمان ہو کر اپنے گھر والوں اور اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے، مسلمان پابند ہوں گے کہ واپس کریں، اور اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ واپس مکے میں آ گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری شق یہ تھی کہ عرب کے جتنے باقی قبیلے ہیں، ٹرائبز ہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں لین دین کریں اور دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی چوتھی شق یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے حج اور عمرے کے بغیر ہی، آئندہ سال جب حج اور عمرے کے لیے آئیں گے کوئی اسلحہ وغیرہ ساتھ نہیں ہوگا، تلوار بھی ہوگی، وہ بھی میان کے اندر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نمبر 5ویں شق یہ تھی کہ مکہ والے لوگ جو ہیں، جب مسلمان آئیں گے حج اور عمرے کے لیے اگلے سال، وہ مکے میں نہیں رہیں گے، وہ باہر چلے جائیں گے، اور جب وہ مسلمان جو ہے وہ واپس جائیں گے تو مکے کے کسی بندے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو اس معاہدے کو اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ اسی صورت کی آخری جو آیت ہے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ۔ پورے قرآن پاک میں جو محمد الرسول اللہ لفظ آیا ہے یا کلمہ آیا ہے، یہ وہ حصہ ہے سورہ فتح کا آخری آیت، اس جگہ آیا ہے، اور پورے قرآن پاک میں 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام گرامی محمد استعمال ہوا، اور 1 مرتبہ سورہ 28ویں سپارے میں سرکار کا دوسرا نام جو احمد ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات سبحان اللہ، اس کے اندر 2 حصے ہیں، ایک تعظیم عظمت اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی بارگاہ میں جب بیٹھے ہوں تو اونچی آواز بھی نہ کی جائے، اور سرکار کی بارگاہ سے اونچا بھی نہ بولا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اتنی بڑی بے ادبی ہو جائے اور انسان کے سارے اعمال غلط ہو جائیں۔ تو اس میں ایمان کی جو بنیاد ہے وہ سرکار کی مودت، عقیدت اور محبت قرار دیا گیا، باقی سارے اعمال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور سرکار کی اگر محبت نہیں ہے، بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے، تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا حصہ سورہ حجرات کا وہ زبردست ہے، اس میں سوشل لائف کے بارے میں بیان کیا گیا، جیسے غیبت کی منع کیا گیا ہے، مسلمانوں کے درمیان صلح ہو، اور یہ صورت مدنی ہے، یعنی اب چونکہ اسلام مکمل ہونے جا رہا ہے تو مدینے میں پہلے جنگ و جدل، کفار، امن، معاہدے، یہ ساری چیزیں، اب مدینے میں اسلامی لائف کیا ہو، ایک معاشرے میں حسد نہ ہو، غیبت نہ ہو، صلح ہو، امن ہو، محبت ہو، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، مسلمان کا بھائی ہے، تو مدینے کی لائف میں مسلمانوں کو آپس میں مواخات اور محبت کا درس دیا گیا۔ تو سورہ حجرات میں عظمت رسول، شان رسول، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اور اس کے علاوہ جو سوشل لائف ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، اس کا زیادہ تر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد سورہ قاف آتی ہے۔ سورہ قاف بڑی زبردست صورت ہے، اس کے اندر بھی ملے جلے مضامین ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ کفار کی ریشہ روانیاں اور کفار مشرکین جو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے تھے، مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، اس کا ذکر ہے، اور دوبارہ توحید کا ذکر ہے، دوبارہ مختلف قوموں کا ذکر ہے کہ کیسے ان پر عروج و زوال آیا، اور اس کی بالکل آخر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق اور بالخصوص شمس و قمر کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور اللہ پاک نے جس نے سورج کو تخلیق کیا اور چاند ستاروں کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ذکر کیا اس صورت کے اندر، اور فرشتوں کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ کے حکم سے فرشتے بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور بادلوں سے پانی برستا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر ہے کہ اگر انسان کے پاس دولت ہو تو محروم طبقات کا اس کی میں حق ہوتا ہے، اور محروم طبقات کے لیے انسان کو دولت خرچ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کل 27ویں پارے کے جو مضامین ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ۔